بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں اور مردوں کے لیے ایک اہم مسئلہ تفسیر ذخیرۃ الجنان امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ملا تھا، جو میں نے رمضان المبارک میں تقریباً 22 پاروں کا درس دیا فجر کی نماز کے بعد۔ تو اہم مسائل میں نے جمع کیے ہیں اور لکھے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ناخن پالش کے ساتھ نہ وضو ہے، نہ نماز، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے عورت۔ یہ بھئی عورتوں کا ناخن پالش لگانا، اسی طرح کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ فرمایا نہ کوئی اس کا وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ غسل ہوگا، اور قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس حالت میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں عورت نے، وہ سب اس کی گردن پہ ہیں۔ اسی طرح لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے نیچے گندگی، میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، جس سے ناخنوں کے نیچے والی جگہ تر نہیں ہوتی۔ حالانکہ غسل اور وضو جو ہے، غسل اور وضو میں نیچے والی جگہ کو تر کرنا فرض ہے۔ عورت کی کلائی جو ہے، یہ کلائی، عورت کی کلائی گٹ سطر میں داخل ہے۔ یہ والا گٹ جو ہے نا عورت کا، یہ بھی سطر میں داخل ہوتا ہے۔ عورت کا سر بھی سطر میں داخل ہے۔ اگر قمیض کلائی سے بقدر 2 انگلی بھی پیچھے ہوئی تو نماز نہیں ہوگی بھائی۔ عورت کے کان ننگے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ سر کا بالوں کا چوتھائی حصہ بھی ننگا ہوا تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ یہ مسائل بھی یاد رکھنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی بیچاری جو ہے دوسرا وہ ویسے ٹکریں مارتی رہتی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے بھئی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے، اسی طرح غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھوں میں انگوٹھی ہے تو اس کو ہلا لے، اور اسی طرح ناک میں اگر وہ دوسرا کوکا سا ہوتا ہے وہ اگر ہو، وہ اس کو بھی ہلا لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ بہت سی عورتیں جو ہیں یہ اس کو بالی وغیرہ کو غسل کرتے ہوئے ہلاتی نہیں، اس کو ہلانا چاہیے۔ کانوں میں بھی انگلی کے ساتھ صفائی کرنی چاہیے، ناف میں بھی، اسی طرح جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا ان جگہوں پہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے غسل میں۔ اور مردوں کے لیے بھی حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انگوٹھی یا یہ دوسرا گھڑی وغیرہ اگر سخت پہنی ہوئی ہے، جسم کے ساتھ اگر چپکی ہوئی ہے، تو پھر اس کو وضو کے وقت، غسل کے وقت ہلانا اور حرکت دینا واجب ہے۔ اور اگر کھلی ہوئی ہے، یعنی کہ سخت نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ نہیں چمٹی ہوئی، تو پھر بھی اس کو ہلانا اور آگے پیچھے کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ بھی باتیں ضروری ہیں، ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ بظاہر ہمیں یہ سخت باتیں لگ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو حکیم، جو ڈاکٹر ہمارا آپریشن کر کے ہمارے دوسرا کیا کہتے ہیں گردے سے پتھری نکالے، پتے سے پتھری نکالے، یا اسی طرح کیا کہتے ہیں مثانے سے پتھری نکالے یا غدود نکالے، یا جسم کا کوئی حصہ خراب ہو رہا اس کو کاٹ کے پھینک دے، تو ہم اس کو اپنا احسان مند سمجھتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور جو ایک عالم، جو مفتی، جو کوئی ایک ہماری رہنمائی کر دے کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھئی دین ہمیں مشکل، دین کو اتنا مشکل کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے بھئی وہ آپ کا بہت بڑا محسن ہے جو تمہاری غلطیوں کو، مردوں عورتوں کی غلطیوں کو تمہاری یعنی توجہ دلاتا رہے۔ اس لیے ان باتوں پہ بھئی عمل کرنا چاہیے، دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔